السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ بھارت نے مقبوضہ ریاست میں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ اس وقت تک زخمی ہیں یا مبوس ہیں۔ ضلع ڈوڈا میں کرفیو نافذ ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت مقبوضہ کشمیر میں رونما ہونے والے خونی واقعات سے لا علم ہے، لا تعلق ہے۔ ڈاکٹر مشتاق امیر جماعت اسلامی نے ایسا کیا کیا کہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان اپنے حلقہ انتخاب سے باہر نہیں نکل پا رہے؟ شاہ غلام قادر صدر پاکستان مسلم لیگ نون لوئر نیلم میں کیوں آئے؟ بیرسٹر سلطان محمود صدر ریاست سیاسی فیصلہ کیا کریں گے؟ اس کے امکانات کیا ہیں؟ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تشویشناک اور افسوسناک خبر دینی ہے کہ ڈوڈا سے پارلیمنٹ کے ممبر مہراج ملک نے اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو اس جانب متوجہ کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ضلع میں مسائل ہیں، ہمارے ورکرز جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے کام نہیں کرتے، ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، آپ انتظامی آفیسر ہیں، آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، انتظامیوں کو اپنا جس بات کی وہ تنخواہ لیتے ہیں وہ کام انہیں کرنا چاہیے۔ اور اس پہ صرف ایک ڈپٹی کمشنر کو اس کے کام کی جانب متوجہ کرنے پہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کے جموں کشمیر کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے ممبر مہراج ملک کو حراست میں لے لیا گیا۔ اب جب مہراج ملک گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، بھارتی فورسز ایک بھیڑیے کی طرح نہتے کشمیریوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے اور اس وقت سینکڑوں لوگ وہاں پہ مبعوث ہیں۔ وہاں پہ ایک ایسا ماحول ہے کہ کرفیو نافذ کر رکھا ہے، بھارت نے سیکورٹی فورسز لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہی ہے۔ ایک پرامن ماحول کو خراب کر کے کشمیریوں پہ ظلم و ستم ڈھانے کا کوئی موقع بھارتی سیکورٹی فورسز جانے نہیں دیتی۔ آج انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ڈپٹی کمشنر کے خلاف پبلک میں بات کیوں کی۔ اب ڈپٹی کمشنر جو پبلک سرونٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک پارلیمان کا ممبر اپنے حلقے کی اپنے لوگوں کی بات نہیں کرے گا تو وہ کیا بات کرے گا؟ انہوں نے اپنے حلقے کی بات کی، اپنے لوگوں کی بات کی، لیکن چونکہ بھارت کے وزیر داخلہ اور یہ جو انتہا پسند بھارت پہ قابض ہیں، انہوں نے ایک ایسا نظام تشکیل دے رکھا ہے مقبوضہ ریاست میں کہ جہاں پہ عام آدمی کا تو ذکر فکر ہی نہیں ہے، لیکن جو ممبران پارلیمان ہیں ان کی بھی وہاں پہ کوئی وقت نہیں ہے، وہ اپنے ڈپٹی کمشنر کو اس کے فرائض کی جانب متوجہ نہیں کر سکتے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے، ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس سے لا علم ہے۔ ہمارے سیاستدان جو ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں، جو ریاست کی مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، انہیں بھی شاید یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت وہاں پہ کیا آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے کس قدر ہمارے کشمیریوں کو وہاں پہ تنگ کیا ہوا ہے، کس قدر وہاں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ بات تو تحریک آزادی کی کریں گے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات تو کریں گے، لیکن جب بھی کوئی عملی کام ہوگا اس وقت یہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اور اس وقت تک مقبوضہ کشمیر کے جو سنگین حالات ہیں، جو انٹرنیٹ سروسز بند کی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو تشدد کا ماحول ہے، وہ چناب کی پہاڑیاں اس لیے عبور نہیں کر پا رہا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز اس وقت معطل ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، سارے سوشل میڈیا کے میڈیمز بند ہیں، لیکن جو لوگ باخبر ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور انتہائی جبر و تشدد ہو رہا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں سیاسی قیادت بالکل اس معاملے سے لا علم ہے، جو باعث تشویش ہے۔ آزاد کشمیر میں جوں انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں، سیاسی صورتحال میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، لوگ جوگ در جوگ سیاسی جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی جماعتیں چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ نئی جماعتوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کل ہی الیکشن ہو۔ یہ قبل از وقت ہی ایک طرح کی یہاں پہ الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے۔ اب اس میں ایک بڑی عجیب اور نئی اس الیکشن میں یا اس وقت جو نئی جیت سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ڈاکٹر مشتاق جو جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے امیر ہیں،
وہ اور راجہ فاروق حیدر خان سابق وزیر اعظم اتفاق سے ایک ہی حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور دونوں ایک کھکھے راجپوت ہیں اور دوسرے بکال راجپوت ہیں۔ اس حلقے میں اتفاق سے بکال راجپوت جو ہیں ان کی تقریباً 9,000 سے زائد ووٹ ہیں، جبکہ کھکھے راجپوت 3-4 دیہات جو ہیں، 3-4 گاؤں جو ہیں ان میں موجود ہیں، ان کے یہی اندازاً کہا جاتا ہے کہ 2 سے 2,500 یا 3,000 ووٹ ہوں گے۔ کھکھے راجپوتوں کی وہاں پہ اکثریت نہیں ہے، اکثریت بکال راجپوتوں کی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر مشتاق چونکہ جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں اور بکال فیملی سے ان کا تعلق بھی ہے، یہ اس مرتبہ الیکشن لڑنے کے لیے بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسا ہم نے دیکھا، یہ مشاہدے میں آیا کہ وہ مختلف دیہاتوں میں گئے، جا کے انہوں نے جماعت اسلامی کا جو ان کا سیاسی میسج ہے وہ شاید اتنا اٹریکٹیو نہ ہو، لیکن جو ان کا معاشی پلان ہوتا ہے، ان کا معاشی پلان جو ہے ریاست کو یا ریاستی لوگوں کے لیے، وہ شاید اٹریکٹیو ہے۔ انہوں نے جب مختلف حلقوں میں جانا شروع کیا، لوگوں سے بات کرنا شروع کی، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مشتاق دوبارہ سیاست میں انٹر ہو رہے ہیں اور وہ شاید اس حلقہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کے الیکشن لڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں 5,000 6,000 8,000 12,000 ووٹ لے سکتے ہیں۔ وہ اگر بالفرض وہ 5,000 ووٹ بھی لیں گے تو وہ ووٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان 5,000 میں سے بھی 3,500 سے 4,000 ووٹ جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر خان کے ہوں گے، چونکہ یہ جو راجپوت ہیں، یہ جو مقامی وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، جیسے چیئرمین فرید ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سے راجہ فاروق حیدر خان کے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ برادری کی بات آئے گی، جب ڈاکٹر مشتاق الیکشن لڑیں گے، تو ان کو ووٹ دلانا راجہ فاروق حیدر خان کو ڈاکٹر مشتاق کے لیے یہ چیئرمین فرید جو ہے ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ کچھ ایسی نئی ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے راجہ فاروق حیدر خان، اچھا یہ ایک عجیب، اس حلقے میں ایک اور عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ایک درویش صفت سیاستدان تھے آزاد کشمیر کے صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر، جب تک وہ زندہ رہے، جس الیکشن میں بھی وہ آئے، وہ الیکشن راجہ فاروق حیدر خان ہار گئے، اور جب وہ فوت ہوئے تو جو بھی الیکشن فاروق حیدر خان جس الیکشن میں بھی آئے تو ان کے فرزند صاحبزادہ اشفاق ظفر ہار گئے۔ اب یہ بڑا ایک عجیب سا ماحول ہے، لیکن یہ جو ہارنے اور جیتنے کا مارجن ہے یہ ہمیشہ کم ہی رہا ہے۔ ابھی پچھلے الیکشن میں بہت قریب جا کے وہ آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اشفاق ظفر انتخابات میں اترتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے، وہ کبھی بھی محنت نہیں کرتے۔ وہ اپنی الیکشن کمپین شروع کرتے ہیں الیکشن سے کوئی 1 ماہ یا 2 ماہ پہلے، اور بس اللہ خیر صلاح، وہ کچھ اس طرح سے جو ان کا ایک الیکشن لڑنے کے لیے جو اندر سے ایک اسپرٹ ہونی چاہیے یا جدوجہد ہونی چاہیے، وہ ان میں نہیں ہوتی۔ یہ ان کے ورکرز کا کہنا ہے، پورے ان کے حلقے کے جو لوگ ہیں یا ایون اٹیاں بالا کے جو لوگ ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے۔ اب وہ محنت کیوں نہیں کرتے، یہ ایک سربستہ راز ہے۔ اب وہاں پہ فاروق حیدر صاحب کے لیے اس وقت خطرہ تو وہی بنیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ کمزور ہو چکی ہوئی ہے، اس کے امیدوار ذیشان حیدر جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس پوزیشن میں وہ پہلے تھے۔ ہاں، ایک ٹوسٹ اس سٹوری میں آ سکتی ہے، اور وہ ٹوسٹ ہے عوامی ایکشن کمیٹی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو عوامی ایکشن کمیٹی سپورٹ کر دے گی تو پھر ذیشان حیدر کی پوزیشن اور ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت جو وہاں پہ ایک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فاروق حیدر خان جو اپنے حلقہ انتخاب میں مصروف ہیں، انہیں میرپور جانا چاہیے تھا، کوٹلی جانا چاہیے تھا، وہ پورے کشمیر میں انہیں جانا چاہیے تھا اور جا کے اپنی بات رکھنی چاہیے تھی کشمیریوں کے سامنے، چونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی رہے ہوئے ہیں، وہ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہے ہوئے ہیں۔ انہیں آنا جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنا مطمع نظر پورے کشمیر کے سامنے رکھتے، لیکن وہ شاید اس قدر وہاں پہ کچھ ہو چکا ہوا ہے سیاست میں یا ووٹرز میں کہ شاید انہیں سارا وقت جو ہے وہ اپنے حلقہ میں دینا پڑا، اور تقریباً 1 ماہ سے وہ اپنے حلقہ انتخاب میں مصروف ہیں۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ کشمیر میں جائیں گے۔ ابھی جو اس وقت ایک اور نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے نیلم ویلی میں۔
مسلم لیگ نون کے سربراہ شاہ غلام قادر کے لیے اپر نیلم میں کوئی لمبا چوڑا مقابلہ نہیں تھا. وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر میاں وحید جا کے الیکشن میں حصہ لیتے تو وہ بھی زیادہ موزوں یا مضبوط امیدوار اپر نیلم میں نہیں تھے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف اپر نیلم میں اس طرح سے جب وہ گل خاندان فوت ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے. اس کے بعد وہاں پہ کوئی ایسا وہاں پہ چیلنج نہیں ہے, ان کے لیے وہ حلقہ محفوظ تھا. لیکن یہ ایک عجیب بیچ میں سے ایک سٹوری آئی کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ میاں وحید جو ہیں وہ لوئر نیلم میں ہی اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے, لیکن وہ اپر نیلم میں چلے گئے اور اپر نیلم میں وہ لے کے گئے سردار تنویر الیاس کو. یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سردار تنویر الیاس کو انہوں نے موٹیویٹ کیا یا اس جانب میں ان کی توجہ مبذول کروائی کہ آپ اپر نیلم میں آ جائیں, وہاں سے آ کے الیکشن لڑیں. چونکہ سردار تنویر الیاس کا یہ شوق ہے, وہ پانیولہ جو ان کا حلقہ انتخاب ہے اس کے بجائے وہ دیگر حلقوں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے لڑا ہے, بستی باغ سے لڑا ہے, اب آگے کیا کریں گے دیکھتے ہیں. تو یہ جو وہ انہیں لے کے گئے اس پہ ایک رد عمل سامنے آیا. اور اب جب شاہ غلام قادر لوئر نیلم میں آئے ہیں تو وہاں پہ آئے روز شمولیت ہو رہی ہے, وہ پروگرامز ہو رہے ہیں, اور وہ اپر لوئر نیلم کی جو سیاست ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو رہی ہے, اور اس کا نقصان کسی نہ کسی طرح سے جا کے میاں وحید کو ہی ہوگا. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے ہماری سیاست کی, یہ لوکل باتیں ہو رہی ہیں. تو شاہ غلام قادر اس وقت جو انہوں نے ایک بڑا کام کیا اس دوران وہ یہ کیا کہ وہ سینئر پارلیمنٹیرین راجہ عبدالقیوم خان کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں جا کے اس پہ قائل کیا کہ آپ انتخابات میں حصہ لیں. راجہ عبدالقیوم خان وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے فرزند یا ان کے عزیزوں میں سے کوئی الیکشن میں حصہ لے, لیکن جو اس وقت تک کی اطلاعات ہیں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ عبدالقیوم خان کو ہی کہا گیا ہے کہ آپ نے انتخابات میں حصہ لینا ہے اور آپ ہی امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کے. اب اگر راجہ عبدالقیوم خان امیدوار ہو جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے تو صورتحال اس حلقے کی بھی بڑی دلچسپ ہو جائے گی کہ جب ان کے مقابلے میں چودھری لطیف اکبر ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور جیتنے والے پارلیمنٹیرین ہیں, اور ان کے مقابلے میں مسلم کانفرنس کے جانب سے ثاقب مجید بھی امیدوار ہیں جو بالکل قریب جا کے لطیف اکبر صاحب سے ابھی حالیہ الیکشن میں آ رہے ہیں. یہ بڑا عجیب ہو جائے گا. راجہ عبدالقیوم خان اگر پوری محنت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے تو یہ الیکشن بھی ایک بڑا دلچسپ ہو جائے گا. یہ سیاسی طور پہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں. اب ہم اگر بات کریں بیرسٹر سلطان محمود جن کے پاس اس وقت 11 سے زیادہ ممبران اسمبلی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں, 11 نہ بھی ہو تو جو جاٹ ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے, جاٹ ممبران اسمبلی, اور جو چودھری رشید ہیں جو گجر فیملی سے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے چونکہ یہ ایک ہی سمجھے جاتے ہیں, اور دیوان علی خان ان کے ساتھ شاید نہیں رہیں گے فیصلوں میں. اور اس کے علاوہ بھی اختر ربانی جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے فرزند فہیم ربانی جو ہیں وہ بھی شاید بیرسٹر سلطان محمود کے فیصلے کے ساتھ نہ رہ بھی سکتے ہیں, زیادہ چانسز ہیں کہ شاید نہ رہیں, لیکن ان کے پاس وہاں پہ آپشن نہیں ہے مسلم لیگ نون کا, چونکہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں اور بہت ہی آگے ہیں. پیپلز پارٹی میں انہیں جانا پڑے گا تو پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ وہ جائیں گے. نان جاٹ جو ہیں وہ سوچ سکتے ہیں, لیکن جو جاٹ ایم ایل ایز ہیں ان میں ڈوڈیال کے جو اظہر ہیں وہ ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ شاید جاٹ جاتلی کے ساتھ نہ جائیں, لیکن باقی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ ہی جائیں گے. ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ فیصلہ کافی بھاری ثابت ہو سکتا ہے چونکہ مسلم لیگ نون نے میرپور سے لے کے تو سے تک اپنا ہوم ورک کافی حد تک مکمل کیا ہوا ہے. اب انہیں اگر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنی ہے تو جن حلقوں میں وہ جو ان کے ایم ایل ایز ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں, ان حلقوں میں 2 یا 3 حلقوں کو چھوڑ کے باقی مسلم لیگ نون کے انتہائی مضبوط امیدوار وہاں پہ موجود ہیں, وہ انہیں شاید نہ لے سکے. مسلم لیگ نون ان کا بوجھ شاید سہار نہ سکے, لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو اس وقت تک ان کے لیے کافی ٹائم گزر چکا ہوا ہوگا, چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ان حلقوں میں امیدوار نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے. میرپور شہر میں ابھی
سابق وزیر اعظم چودھری مجید کے فرزند معیز جو ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ میرپور شہر سے الیکشن جیتنا تو کافی آگے والی کہانی ہے، لیکن وہ مقابلہ بھی شاید اس طرح سے نہ بنا سکے، چونکہ وہاں پہ دونوں ہیوی ویٹ ہیں، بیرسٹر سلطان محمود بھی اور سابق مسلم لیگ نون کے جو وہاں پہ وزیر رہے ہوئے ہیں آزاد موٹرز والے، وہ بھی بہت مضبوط ہیں، وہ بھی ان کو شاید وہاں پہ ٹکنے نہ دیں۔ تو یہ اس وقت تک کا جو منظرنامہ ہے اس کا ہلکا سا یہ آپ کو میں نے ایک ہلکا سا بتایا ہے کہ یہ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، لیکن جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت بے چینی ہے، عدم اطمینان ہے، جو لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے، سیاستدانوں کے پاس جو کردار نہیں رہا ہوا، ابھی جو ایک آگے جو صورتحال ایک مخدوش ہوتی جا رہی ہے اس پہ ابھی تک کوئی واضح لائے عمل مرتب نہیں کیا جا سکا۔ قانون ساز اسمبلی جو ریاست کا سب سے مقدس ایوان ہے، وہاں پہ کوئی اجلاس نہیں ہوا، وہاں پہ کوئی رائے جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ وہاں سے ایک کولیکٹیو رائے آئے کہ ہمیں ریاست کو آگے لے کے کیسے جانا ہے، ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو، ریاست میں پاکستانیت کو، ریاست میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کیسے زندہ رکھنا ہے۔ اس پہ ابھی تک جو ریاست جموں کشمیر کا یا آزاد کشمیر کا سب سے مقدس ایوان ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی، جو انتہائی باعث تشویش ہے۔ صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنی یہ جو پارلیمان ہے اس کو کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی راہ دینی چاہیے، لوگوں کو کوئی نہ کوئی رائے دینی چاہیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جو ہی ہمیں جیسے ہی کوئی نئی خبر، جیسے ہی جو نئی ڈیولپمنٹ ہمارے پاس آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔